اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ علی فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ امید ہے اللہ رب العالمین خالق کائنات کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے، مردہ کا جنازہ نہیں۔ آپ یہ ٹاپک سن کر حیران ہوں گے کہ قاری صاحب نے یہ کیا بات کر دی ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے، مردہ کا نہیں ہے، تو وہ کس طرح؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس موضوع کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو لا علمی کے اندر ہم وہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے، مردہ کا جنازہ نہیں۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا پھر فوت ہو گیا، جو زندہ بچہ پیدا ہوا پھر فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ ہے، اور جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کا جنازہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ زندہ کا جنازہ ہے، مردہ کا نہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، تو اب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، کئی دفعہ یہ لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ بچہ بھی 1-2 دن کا ہے، کیا اس کا بھی جنازہ ہوگا؟ کیا اس کو بھی کفن دیا جائے گا؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ یہ ہماری حالت ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا زندہ ہے، اس نے 1 دن گزارا، 2 دن گزارے، زندہ پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ جو ہے اس کی پیدائش کے وقت وہ آدھے سے زیادہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور ابھی زندہ تھا، اس کے بعد وہ جب بچہ مکمل پیدا ہوا تو پھر وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بھی جنازہ ہوگا، اس کو بھی کفن جو ہے اسی طرح ہی پہنایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر کئی جو ہے یہ بھی مسئلہ سامنے آیا ہے کہ وہ ایسے بچے کو جناب بغیر کفن، یعنی اس طرح جنازہ پڑے اور عام کپڑے کے اندر جناب اس کو لپیٹ کے جناب اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جی یہ تو ابھی بچہ ہی تھا، ابھی یہ تو 1-2 دن تھا، ابھی تو جناب یہ اسی دن ہی پیدا ہوا تو فوراً ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر کئی یہ بھی مسئلہ جو ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں، جناب یہ دیکھیں جی 2 دن کا ہوا تھا لیکن اذان نہیں دی ہم نے، 5 دن کا ہوا تھا تو اذان نہیں دی، تو قاری صاحب کیا اس کا جنازہ ہے کہ نہیں؟ یار آپ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ اب اذان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں میں جب تک اذان نہیں دیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اذان تو یہ برکت کے لیے دی جاتی ہے، اذان جو بچے کے پیدا ہوتے اس کے کان میں دی جاتی ہے، یہ اس بچے کو جو عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور جب اس کو رب تسلیم کیا ہے تو پھر اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب اذان کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا دنیا میں آتے ہی جس مقصد کے لیے بچہ پیدا ہوا، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ مقصد اس کے کانوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس وعدے کو یاد رکھنا کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ سب سے بلند مرتبے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر یہ گواہی یاد دلائی جاتی ہے کہ یہ گواہی بھی تم نے دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی رسالت کی بھی تم نے گواہی دینی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، جب یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے تو یہ یاد دلایا جاتا ہے اے آنے والے دنیا میں بچے یہ یاد رکھ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ یاد رکھ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے
اور تیرے کان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، جس میں اس کا معنی کیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ تو یہ یاد رکھنا کہ تم دنیا میں آئے ہو تو نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ نماز ہی اصل ہماری دنیا میں یہ پیدائش کا ہمارا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر حی علی الفلاح ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جو اذان کے کلمات کہے جا رہے ہیں اس میں کامیابی ہے۔ پھر آگے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین آپ اندازہ کریں اذان کے کلمات کتنے خوبصورت ہیں، جب بندہ توجہ سے اس کو پڑھتا ہے، ساتھ اس کا جو ہے اس کے معانی بھی اس کو آتے ہیں، تو پھر جب وہ پڑھتا ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ میں کس طرح جو اذان کے خوبصورت کلمات ہیں ان کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ناظرین یہ تو ویسے اذان کا جناب درمیان میں نے عرض کر دیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اذان جو دیتے ہیں یہ برکت کے لیے اذان دیتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہاں پیدا ہو، تو حضور فرماتے ہیں وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی مجوسی بناتا ہے تو اس کے ماں باپ بناتے ہیں، اس کو کوئی یہودی بناتا ہے تو اس کے ماں باپ یہودی تھے، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ ہندو تھے تو ہندو بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر کان میں اذان نہیں دی جا سکی اور اتنا موقع نہیں مل سکا، چاہے 1 دن ہو گئے 2 دن ہو گئے، اگر اذان نہیں دی گئی تو وہ مسلمان ہی ہے۔ اگر وہ اس اذان نہ دینے کی صورت میں بچے کا اگر وصال ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ یاد رکھیں وہ بچہ مسلمان ہے۔ اب اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کو اسی طرح کفن جو ہے جس طرح بڑے کو دیے جاتے ہیں اسی طرح اس کو 3 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے کفن میں سنت ہیں، 3 کپڑوں میں جو ہے وہ اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو اسی طرح ہی غسل دیا جائے گا، کفن دے کے پھر اسی طرح قبر کھودی جائے گی، اس کا جنازہ پڑھا کے پھر اس کو قبر میں اس کو اسی طرح دفن کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور پھر جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کا جنازہ نہیں ہے۔ کئی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جناب، وہ یہ مسئلہ آتا ہے درپیش کہ وہ اس کو ایسے عام کپڑے میں لپیٹ کر جناب وہ کہیں قبرستان سے دور کسی اور جگہ پر سائڈ پہ جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کو ایک کپڑے میں اس کو جناب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن قبر کھود کے اس کے اندر جو ہے اس کو دفن کرنا ہے اور قبرستان میں ہی کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچہ چاہے مردہ پیدا ہو چاہے بچہ زندہ پیدا ہو، اور اس زندہ پیدا ہوا کچھ عرصہ زندہ رہا 1 دن 2 دن، ان کا نام ضرور رکھنا ہے۔ نام کوئی بھی ہے اور نام بھی اچھا رکھنا ہے، نام رکھنا ضرور ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن نام سے ہی پکارا جائے گا۔ تو ناظرین یہ آج کے مسائل جو میں نے عرض کیے ہیں انتہائی یہ اہم مسائل ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ہم ان مسائل کو بھی یاد رکھیں گے اور آگے ہم ان کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ جو لوگ اس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جو لا علمی کے اندر ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس جہالت والے کاموں کو چھوڑ کر وہ جناب صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی جتنا ان کو اجر دے گا اتنا آپ کو بھی اجر دے گا۔ آپ اس کو کمنٹ کر بھی ہمیں بتائیں کہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور ساتھ بیل آئیکن کو آپ پریس کریں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ناظرین جیسے آپ ہمارے ترتیب کے ساتھ یہ مسائل سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چونکہ ہم نے پہلے دن سے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ کئی ایسے دور دراز میں ایسے ممالک ہیں، کئی ایسے احباب ہیں کہ جناب وہاں تک وہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا مسئلہ، تو پھر وہ جب کوئی ایسا عبادات کرتے ہیں تو جب معلوم نہیں ہوتا تو پھر اگر غلطی بھی ہوتی ہے تو ایسے ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو ہم نے صرف یہ ہم نیت لے کر ہم اٹھے ہیں کہ چلو ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے اس چینل کی وساطت سے جو ہے وہ ان مسائل پر عمل کر لے اور وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لے، تو ہم یہ سمجھیں گے اگر ایک بھی کوئی ساتھی عمل کر لیتا ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور رب العالمین ہمیں دونوں جہانوں میں اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین میں انہی باتوں پر
آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں اور پھر آپ آگے اس کو پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔